جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کا ہمارا مضمون ہے انسان کے مزاج کے بارے میں۔ اب مزاج کے بارے میں ہے، جو عورت کا مزاج ہے وہ ہوتا ہے غدی اعصابی، یعنی کہ گرم اور تر۔ اگر وہ اس مزاج میں ہے تو وہ عورت ہے، اگر اس مزاج میں نہیں آئی ہے تو اسے کوئی نہ کوئی تکلیف وغیرہ ہے۔ اور پھر جب اس کے ایام کے دن آتے ہیں اس وقت اس کا لازمی طور پر 4 نمبر یعنی کہ عضلاتی غدی یہ مزاج ہوتا ہے۔ اس کا عورت کا حقیقی مزاج 5 نمبر میں ہے۔ اور پھر جب عورت، اور اسی مزاج کے اندر عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے جسم میں لچک ہوتی ہے، اور اسی لچک کی اگر وہ لچک ختم ہو جائے تو پھر معاملات عورت کے لیے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچے کا مزاج نمبر 6 اعصابی غدی یعنی کہ تر گرم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اس مزاج میں ہے تو بچہ تندرست ہے۔ یہ پانی والا مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، اسی میں اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ پھر جب حسب حیثیت وہ بڑا ہوتا ہے پھر اس کا مزاج اعصابی عضلاتی پہ چلا جاتا ہے۔ اعصابی عضلاتی سے مطلب یہ ہے سرد خشک مزاج میں اس کے پٹھے بننا شروع ہو جاتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، کھیل کود بھاگ دوڑ اس کے نظام شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جب تھوڑا مطلب اور بڑا ہو جاتا ہے 10-11 سال کا، 9 سال کا، اس میں آ کر وہ پھر چلا جاتا ہے 2 نمبر مزاج میں۔ جب 2 نمبر مزاج ہوگا وہ پھر اس کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے۔ خشکی کے اندر وہ پتلا سا محسوس ہوگا مگر ہوگا بہت پاورفل۔ اس کے اندر پانی کی پھر ذرا کمی ہوتی ہے مگر اس کے لیے یہی بہترین ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے تو اس کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر نمبر 3 میں جب آتا ہے وہ، تو میں نے مزاج دیکھیں اب سارے لکھے ہوئے ہیں۔ مزاج نمبر 3 مزاج یہاں کڑیل جوان اور جوان مرد بانکا یہ رہے گا۔ اور اگر اس پھر آگے آ کر پھر جب اس کی عمر ادھیڑ ہونا شروع ہوتی ہے پھر وہ چلا جاتا ہے 4 نمبر کے مزاج میں، تو غدی عضلاتی کے مزاج میں یعنی کہ گرم اور خشک مزاج میں چلا جاتا ہے پھر وہ۔ اور پھر جب اس کے اوپر مزید بڑھاپا آتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بچپن کی پوزیشن میں آتے ہوئے خشکی کی طرف یعنی کہ 2 نمبر مزاج میں عضلاتی غدی میں چلا جاتا ہے، عضلاتی اعصابی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مزاج، اگر یہ مزاج بندوں کے ہیں تو انسان تندرست اور توانا ہے۔ اگر ان مزاجوں سے اگر انسان میں کوئی نبضوں سے پتہ لگتا ہے نا تو اگر ان مزاجوں میں اگر ہیر پھیر آ گیا تو وہ بیماری ہوتی ہے۔ پھر ہم ان کو مزاج کو سمجھتے ہوئے پھر اس کے مزاج کو تبدیل کرتے ہیں۔ جب وہ اس مزاج کو تبدیل کر کے دوبارہ اس کی واپسی مزاج پہ لے آتے ہیں تو بالکل وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم عمر کے لحاظ سے ادویات دی جاتی ہیں، اس کا کیا عمر ہے تو کیا مزاج بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے زیادہ آرام طلبی بھی نقصان ہے، بسیار خوری بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اور ٹائم ٹیبل ہے اس کا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا۔ دیکھو نا اللہ میاں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، تو جس ٹائم سورج نکلتا ہے فجر کے ٹائم اس ٹائم ہمارا معدہ چارج ہوتا ہے، کھاؤ پیو ڈٹ کے کھاؤ بادشاہوں کی طرح، پھر دوپہر کو امیروں کی طرح، شام کو بالکل ٹکڑا چھوٹا سا مغرب سے پہلے تھوڑی سی آدھی روٹی چوتھا روٹی میں بھی اگر زیادہ بھوک لگی ہے تو 1 روٹی، اس کے بعد بس ختم، کوئی بسیار خوری نہیں کرنی ہے۔ تو ہم تندرست اور توانا رہیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اگر سو جائیں تو بہترین ہے۔ بصورت ان سے ہٹ کے خوراک کی ترتیب یا پھر بازاری خوراکیں، تو یہ جو اس قسم کے یہ بہت نقصان دہ ہیں، زبردست نقصان دہ، یہ ہماری صحت کا ناس ہے۔ ہوٹلنگ کرنا، بازاری خوراکیں، ہمارے جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ٹوٹل غلط ترتیب سے ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بھی میں چیز بتاؤں، ہماری یہ جو ایلوپیتھی ہے یہ ٹوٹلی خشک دوائیاں ہوتی ہیں، تو جس کو خشکی چڑھی ہو پہلے وہ اس کو اور وہ نقصان دے جاتی ہے۔ ہمارے خشک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خون میں
لوتھڑے جماعت کر دینا یا خون کو خشک کر دینا یا جگر کو ایکٹیو نہیں ہے، جسمانی جسم میں سستی، کاہلی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے نظام ہوتے ہیں۔ تو اللہ بہتری کرے گا، تو اللہ خوش رکھے آپ کو۔